ایمان اصل میں کیا ہے؟ ایمان صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے کہ آپ نے زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایمان ہو گیا۔ ایمان کا چراغ جب ایک بندے کے دل میں جلتا ہے نا تو اس ایمان کی چراغ کی روشنی سے اس کے کردار کا ہر گوشہ منور ہو جاتا ہے۔ ایک مومن جو سچا مومن ہوگا اس کا ایمان اس کے اخلاق میں، اس کے معاملات میں، اس کے کردار میں دکھنا چاہیے۔ ایمان جو ہے وہ کوئی جامد حقیقت کا نام نہیں ہے کہ بس پوچھنے سے پتہ چلے کہ ایک بندہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے۔ ہمارے اسلام کا ثبوت ہمارا آئی ڈی کارڈ نہیں ہونا چاہیے کہ مسلمان ہے کہ نہیں تو آئی ڈی کارڈ دیکھ کر کے پتہ چلے کہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے۔ ان بندے کا اسلام اس کے کردار میں چمکنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی اور تقویٰ کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور نافرمانی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ یہ شریعت کا بہت بنیادی اصول ہے۔ نیکی کے کام میں تعاون کرنے پر نیکی ملے گی، برائی کے کام میں تعاون کرنے پر گناہ ملے گا۔ نیکی کے کام میں جو مدد کرے گا، جیسے افطار کرانا ہے، روزہ رکھنا نیکی کا کام ہے، آپ افطار کرا دیں گے ایک روزے دار کو، آپ کو اس کے روزے کا ثواب بھی ملے گا۔ ایک روزے کا ثواب ایک افطار کرانے بھی ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے روزہ رکھ کر کے نیکی کا کام کیا تھا، آپ نے افطار کرا کر کے اس کے نیکی کے کام میں اس کا تعاون کیا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جو ایک روزے دار کو افطار کرائے اس کے لیے ایک روزے کا ثواب ہے، اور اس روزے دار کے روزے میں کچھ کمی نہیں ہوگی، اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ افطار کرنے والے کو ایکسٹرا ثواب دیتا ہے، افطار کرانے والے کو۔ کاروبار میں بھی یہ اصول ہے کہ اگر کاروبار حرام ہے تو اس پہ تعاون کرنا حرام ہے، اور اس کے تعاون سے ملنے والی جو رقم ہے وہ حرام ہے۔ جیسے سگریٹ پینا، تمباکو کھانا حرام ہے، تو اپنی دکان دینا سگریٹ پینے والوں کو، تمباکو کھانے والوں کو بیچنے کے لیے حرام ہے۔ اگر دکان کسی سگریٹ پینے والے کو دی ہے، تمباکو بیچنے والے کو دی ہے، جس کے آپ کی دکان سے وہ تمباکو اور سگریٹ بیچ رہا ہے، تو اس کا کرایہ آپ کے لیے حرام ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف اور توصیف، عظمت اور بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کے فضل و احسان سے قرآن فہمی کی اس مجلس میں ہم جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے نور کو ہمارے سینوں میں اتار دے، اس کی آیتوں کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق نصیب فرمائے، اور جب ہم سمجھ جائیں تو ان آیتوں کو عمل کے سانچے میں ڈھالنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور عمل تک کے بات محدود نہ رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس قرآن کا داعی ہم کو بنائے۔ اللہ رب العالمین اس قرآن کی دعوت دینے والا، اس کو اپنا تبلیغی نصاب بنانے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو تبلیغی نصاب نازل کیا ہے وہ قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت سے یہ کہا ہے فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت کیجیے، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی وعید سے ڈرتے ہیں۔ تو اصلی تبلیغی نصاب تو یہ قرآن مجید ہے۔ ہماری دعوت کی اصل بنیاد تو قرآن ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی سے کہا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن کے ذریعے لوگوں سے جہاد کریں۔ یہاں جہاد سے مراد علم والا جہاد ہے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ امت نے قرآن جیسی کتاب ہوتے ہوئے دعوت کا نصاب کسی اور چیز کو بنایا ہوا ہے، تبلیغ کا نصاب کوئی اور کتابیں انسانوں کی لکھی ہوئی جس میں جھوٹے قصے، کہانیاں، خرافات اور مکاشفات اور منامات بھرے ہوئے، اور قرآن سے ہم کو دور کر دیا ہے۔ علماء سو نے، شیطان نے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے کہ قرآن بہت مشکل کتاب ہے، وہ سب کے سمجھ میں نہیں آ سکتی، قرآن پڑھنے والا بہک جائے گا، قرآن پڑھنے والا گمراہ ہو جائے گا، اور مختلف حیلوں سے، طریقوں سے امت کو قرآن سے دور کر دیا گیا ہے۔ اس وقت امت اگر اپنی عروج کو پانا چاہتی ہے تو یہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے یہ امت ترقی کر سکتی ہے۔ امت کی اللہ رب العالمین نے عروج
اس کتاب کے ساتھ لکھا ہے. امت کی کامیابی، امت کی فلاح اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ساتھ باندھ دی ہے. اللہ تعالیٰ اس کتاب کا حق ادا کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرمائے. ہمارے دلوں میں تعالیٰ قرآن کی محبت ڈال دے. آج کے درس میں سورۃ المائدہ کا انتخاب کیا گیا ہے. سورۃ المائدہ کی کچھ آیتوں کی تفسیر و تشریح انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھی جائے گی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل قرآن مجید کی سورہ فاتحہ کے بعد سے جتنی بھی صورتیں آ رہی ہیں وہ ساری کی ساری مدنی صورتیں. سورۃ البقرہ مدنی صورت ہے، اس کے بعد سورہ آل عمران مدنی صورت ہے، پھر سورۃ النساء مدنی صورت ہے، سورۃ المائدہ بھی مدنی صورت ہے. تو حالانکہ مدنی صورتیں وہ صورتیں ہیں جو بعد میں نازل ہوئی، ہجرت کے بعد نازل ہوئی، پر ترتیب میں مدنی صورتوں کو پہلے رکھا گیا ہے. یہ ترتیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی، یہ صحابہ کرام نے دی. صحیح بات یہ ہے کہ صورتوں کی ترتیب اللہ کے نبی کی وفات کے بعد صحابہ نے دی ہے. ترتیب دینے کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والا جب قرآن پڑھے تو قرآن کے آغاز میں اس کو ایک اسلامی معاشرے کی پوری تصویر اس کے سامنے آ جائے. کیونکہ مکی صورتوں میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اس وقت جو صورتیں نازل ہوئیں، ظاہر سی بات ہے ان مکی صورتوں میں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں حکومت نہیں تھی، اقتدار نہیں تھا، مسلمان بہت تھوڑی تعداد میں تھے، معاشرے میں بکھرے ہوئے تھے، کوئی مسلمانوں کے پاس اپنی فوج نہیں تھی، اپنی عدالت نہیں تھی، اپنی مسجد نہیں تھی. تو اس وقت جو آیتیں نازل ہوئی ان کا زیادہ فوکس عقائد پر ہے، عقیدے کی اصلاح پر. اس لیے مدنی صورتوں میں آپ کو معاشرتی مسائل کا بیان نہیں ملے گا. مکی صورتوں میں جب مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اب مسلمانوں کی مسجد ہو گئی، ایک مسجد نبوی، مسجد قباء قائم ہو گئی، مسلمانوں کی عدالت ہو گئی، مسلمانوں کی ایک فوج ہو گئی، جنگیں ہونے لگیں، ایک معاشرہ قائم ہو گیا. پھر معاشرتی جو مسائل ہوتے ہیں، نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، مختلف طرح کے جرائم کی سزا کیا ہونی چاہیے، یہ سارا بیان آپ کو مدنی صورتوں میں ملے گا. تو مدنی صورتوں میں ایک اسلامی سوسائٹی جیتی جاگتی ہم کو دکھائی دیتی ہے. تو جب قرآن کی ترتیب دی صحابہ نے تو انہوں نے قرآن کو اس حساب سے ترتیب دیا کہ قرآن پڑھنے والا بالکل آغاز میں ہی اس کو ایک اسلامی سوسائٹی کی تصویر اور ایک جیتا جاگتا اسلامی معاشرہ دکھائی دے. اور ان صورتوں میں بھی سورۃ المائدہ جو ہے وہ مدینہ کے بالکل آخری دور میں نازل ہونے والی صورت ہے. سورۃ المائدہ جس کی آج ہم انشاءاللہ تعالی آیتوں کی تفسیر دیکھ رہے ہیں، یہ بالکل مدینہ کے آخر میں جو صورتیں نازل ہوئی نا اس میں ایک صورت ہے. اسی لیے مفسرین نے، صحابہ نے یہ کہا ہے کہ سورۃ المائدہ میں کوئی بھی آیت منسوخ نہیں ہے، کیونکہ یہ بالکل آخر میں ہی سورہ مائدہ نازل ہوئی ہے. تو اس کی ساری آیتیں محکم ہیں، اس کی کوئی بھی آیت منسوخ نہیں ہوئی ہے. بنیادی طور پر سورۃ المائدہ میں جیسا کہ میں نے بتایا مدنی صورتوں میں کیا ہوتا ہے، مسلمانوں کے معاشرتی چیزوں کا بیان ہوتا ہے. اب مسلمان ایک حکومت بن گئے ہیں، غلبہ آ گیا ہے مسلمانوں کے پاس، مکہ فتح ہو چکا ہے. یہ سب آیتیں مکہ کے فتح کے بعد نازل ہو رہی ہیں. اب جو حج ہو رہا ہے وہ مسلمانوں کی نگرانی میں ہو رہا ہے. پورے عرب پہ مسلمانوں کی حکومت ہے، مسلمان غالب آ چکے ہیں، مشرکین پسپا ہو چکے ہیں. اس لیے سورۃ المائدہ میں مشرکین کا بیان زیادہ نہیں ملتا ہے، یہود کا بھی بیان زیادہ نہیں ملتا ہے. سورۃ المائدہ میں زیادہ تر بیان ہے عیسائیوں کے بارے میں، کرسچنز کے بارے میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی یہود تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ان کو شکست دی. بنو قریظہ اور بنو نذیر کے جو قبیلے تھے وہ بنو قریظہ کو قتل کر دیا گیا، بنی نذیر کو نکال دیا گیا. پھر خیبر میں بھی یہودیوں کو شکست دے دی. تو تقریباً جو عرب کا خطہ تھا وہ یہودی جو طاقت تھی وہ تو دب گئی. اب اللہ کے نبی کی زندگی کا جو آخری وقت تھا اس وقت مسلمانوں کا جو کلیش ہوا وہ عیسائیوں سے ہوا. اس لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں نا کہ قرآن مجید سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی کی بیسک سیرت پتہ ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو پہلا ٹکراؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکوں سے ہوا، خاص طور پہ مکہ کے مشرکین سے. بدر کی جنگ کس سے ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تھے، دوسری طرف قریش کے لوگ تھے. احد کی جنگ میں کیا تھا؟ ایک طرف اللہ کے نبی تھے، دوسری طرف قریش کے لوگ، اور قریش کے قبیلے کے کچھ حلیف تھے. بیشتر جنگیں جو ہوئی قریش سے ہوئی. صلح حدیبیہ میں جب قریش والوں سے صلح ہو گئی تو پھر یہودیوں سے خیبر کی جنگ ہوئی. تو یہ تو چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں تھیں جن سے جنگیں ہوئیں. جب پورے عرب پر اسلام کا جھنڈا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گاڑ دیا، اب اسلام کے پھیلاؤ کا وقت تھا. اور اس پھیلاؤ میں سب سے پہلا ٹکراؤ کن سے ہونے والا تھا؟ عیسائیوں سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو بڑی بڑی سپر پاورز طاقتیں تھیں. ایک طاقت تھی
ایرانیوں کی جو ساسانی سلطنت تھی، ایرانی سلطنت، اور دوسری طاقت تھی رومنس کی۔ ایرانی بت پرست تھے، آگ کی پرستش کرتے تھے۔ ایرانی جو ہے وہ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ ایرانیوں کا جو بنیادی طور پہ ان کا مذہب تھا وہ مجوسی مذہب تھا، اور مجوسی جو ہے وہ آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کے یہاں دو خدا کا تصور ہے کہ خیر کا خدا الگ ہے، شر کا خدا الگ ہے۔ اور رومی جو ہے وہ عیسائی تھے۔ ایرانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں جو طاقتیں تھیں نا، یہ آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتی رہتی تھی۔ رومی اور ایرانیوں کی جنگیں آپس میں چلتی رہتی تھیں۔ جیسے کسی زمانے میں کچھ سالوں پہلے ایک سوویت یونین، روس کی طاقت بہت بڑی طاقت تھی، دوسری طرف امریکہ تھا، ایسے ہی اللہ کے نبی کے دور میں روم اور ایران دو بڑی طاقتیں تھیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آ گئے بدر کے موقع پر، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کو فتح ملی، اسی وقت رومیوں کو بھی ایرانیوں پر بہت بڑی فتح ملی۔ قرآن مجید میں ایک سورہ ہے نا سورۃ الروم، اس کی تفصیل میں آپ تفسیر میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس وقت کی سب سے بڑی طاقت جو تھی، جیسے آج کے دور میں امریکہ ہے سپر پاور، اس زمانے کا سپر پاور کون تھا؟ روم۔ اب جب مسلمانوں کے ہاتھ میں پورا عرب آ گیا اور اسلامی سلطنت ایکسپانڈ ہو رہی تھی، تو ان کا ٹکراؤ کن سے ہونا شروع ہوا؟ عیسائیوں سے ٹکراؤ شروع ہوا۔ کوئی مشہور جنگ بتائیے جو مسلمانوں کی عیسائیوں سے ہوئی ہو، جس میں حضرت خالد ابن ولید نے بڑا کارنامہ انجام دیا تھا، جنگ موتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں نہیں موجود تھے، حضرت جعفر بہت چھوٹی سی تعداد میں تھی، لیکن رومیوں کی بہت بڑی تعداد کو انہوں نے اس طرح شکست تو نہیں دی لیکن بہت نقصان پہنچایا، جنگ موتا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے موقع پر ان رومیوں سے لڑنے کے لیے نکلے تھے۔ تبوک کی جنگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بہت بڑی جنگ تھی، کیونکہ یہ جنگ کسی عرب کے قبیلے سے نہیں ہونے والی تھی، ایک سپر پاور طاقت سے ہونے والی تھی۔ اور ایسا پہلی بار ہو رہا تھا کہ عرب کے لوگ روم جیسی طاقت سے لڑنے کے لیے جا رہے تھے۔ آپ جب سیرت پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ عرب کے لوگ ویسے تو بہت بہادر تھے، پر پورے عرب کے لوگوں کی اکیلی کوئی سلطنت نہیں تھی، وہ الگ الگ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، ہر قبیلے کا اپنا ایک سردار ہوتا تھا، تو ان کی طاقت جو ہے نا وہ الگ قبیلوں میں بٹی ہوئی تھی۔ جب اسلام کا پھیلا ہوا تو کیا ہوا؟ پورا عرب اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ گیا اور پورا عرب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں متحد ہو گیا۔ اب ان کی ایک اجتماعی فوج بنی، اس اجتماعی فوج نے عربوں کی طاقت کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ ورنہ عرب طاقت میں اتنے کمزور تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال میں حبشہ ایک چھوٹی سی ریاست تھی، اس ریاست کا بادشاہ ہاتھی لے کر کے مکہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آ گیا تاکہ کعبۃ اللہ کو ڈھا دے، لیکن مکہ کے لوگوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ حبشہ کے اس بادشاہ کا کیا نام تھا؟ اس بادشاہ کا جو نجاشی تھا حبشہ کا، کیا نام تھا اس کا؟ ابرہا۔ سیرت پڑھیے، میں ایک مشورہ یہ دوں گا، ہفتے میں کم سے کم ایک کلاس چھوٹی سی سیرت کی رکھیے مسجد میں۔ سیرت کا علم ہونا بہت ضروری ہے، بغیر سیرت کے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اب یہ اگر آپ پڑھیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ کے رب نے کیا کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اب اگر آپ کو وہ ابرہا کا واقعہ ہی نہیں پتہ ہے تو وہ سورہ فیل آپ کے سمجھ میں ہی نہیں آئے گی۔ تو عرب کے لوگ اتنے کمزور تھے کہ ابرہا حملہ کرنے کے لیے آیا، مشکل سے 3000 کی فوج تھی اس کی، 3000 کی فوج کا مقابلہ کرنے کی ان کے اندر طاقت نہیں تھی، مکہ خالی کر کے چلے گئے اللہ کے نبی کی پیدائش کے وقت۔ صرف 23 سال کی محنت میں اللہ نے، رسول اللہ کی محنت نے، قرآن نے اس قوم کے اندر وہ روح پھونک دی جابازی کی اور بہادری کی کہ اب عرب اس زمانے کی سب سے سپر پاور طاقت، دا رومن امپائر، دا بیزنٹائن امپائر، جس نے بہت ابھی قریب میں ہی ساسانی سلطنت کو، ایرانی سلطنت کو شکست دی ہے، اس سے لڑنے کے لیے عرب تیار ہو گئے۔ تبوک کی جنگ سورۃ التوبہ جب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ بھی مولانا آئیں گے سورۃ التوبہ کی شرح کریں گے تو اس میں وہ ذکر آئے گا کہ سورۃ توبہ میں تبوک کی جنگ کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ تو تبوک کی جنگ میں اب یہ مسلمانوں کا جو کلیش ہونے والا تھا، ان کا جو سامنا ہونے والا تھا وہ عیسائیوں سے ہونے والا تھا، اس لیے سورۃ المائدہ پڑھتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر ذکر عیسائیوں کا موجود ہے، عیسائیوں کے حوالے سے، ان کے عقائد کے حوالے سے، اور ان سے جب انٹریکشن ہوگا تو مسلمانوں کے کچھ اصولی مسائل وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں بیان فرمائے ہیں، اور ان کے عقیدے کا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھنا، اس طرح کی جو ان کے عقیدے ہیں اس کا رد کیا گیا ہے۔ شروعات ہو رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اوفو بالعقود، وعدوں کو پورا کرو، عہد کو پورا کرو. کسی سے جو وعدہ کرتے ہو، چاہے انفرادی سطح پہ وعدہ کرو یا قومیں جو ایک دوسرے کے ساتھ معاہدے کرتی ہیں، ایک قوم کی حیثیت سے کسی سے معاہدہ کرو یا اکیلے میں کسی سے وعدہ کرو، وعدوں کو پورا کرو. کل میں نے آپ سے کہا تھا نا، جب یا ایھا الذین آمنو کا لفظ آتا ہے، اس کے بعد یا تو اللہ تعالیٰ کسی خیر کا حکم دیتا ہے یا تو کسی برائی سے رکتا ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے. ایمان والا بندہ، ایمان اصل میں کیا ہے؟ ایمان صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے کہ آپ نے زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایمان ہو گیا. ایمان کا چراغ جب ایک بندے کے دل میں جلتا ہے نا، تو اس ایمان کی چراغ کی روشنی سے اس کے کردار کا ہر گوشہ منور ہو جاتا ہے. ایک مومن جو سچا مومن ہوگا، اس کا ایمان اس کے اخلاق میں، اس کے معاملات میں، اس کے کردار میں دکھنا چاہیے. ایمان جو ہے وہ کوئی جامد حقیقت کا نام نہیں ہے کہ بس پوچھنے سے پتہ چلے کہ ایک بندہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے. ہمارے اسلام کا ثبوت ہمارا آئی ڈی کارڈ نہیں ہونا چاہیے کہ مسلمان ہے کہ نہیں تو آئی ڈی کارڈ دیکھ کر کے پتہ چلے کہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے. ان بندے کا اسلام اس کے کردار میں چمکنا چاہیے. آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ساری حدیثوں کے اندر بندے کے ایمان کو اس کے اخلاق سے جوڑا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے یا تو اچھی بات کہے یا خاموش رہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی میزبانی کرے. یعنی ایمان ہے تو وہ ایمان آپ کے مہمان کے ساتھ آپ کے سلوک میں دکھنا چاہیے. فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو نہ ستائے. اگر ہمارا پڑوسی کے ساتھ تعلق اچھا نہیں تو یہ ہمارے ایمان کی قلت کی دلیل ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، سب سے کامل ایمان والے لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوتے ہیں. یعنی اگر ایمان دل میں ہے تو اس ایمان کا اثر آپ کے اخلاق پر دکھنا بھی چاہیے. آپ کے اخلاق سے پہچانا جانا چاہیے آپ کو کہ آپ مسلمان ہیں. آپ کے نام سے زیادہ آپ کا کام آپ کے ایمان کی دلیل بننا چاہیے. فرمایا سب سے کامل ایمان والے وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. وَأَلْتَفُهُمْ بِأَهْلِهِمْ، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ نرم ہیں. تو ایمان ہے تو وہ ایمان اخلاق میں دکھے گا، وہ زبان پہ بھی دکھے گا. ایک مومن کی زبان اور ایک کافر کی زبان میں فرق ہونا چاہیے نا. مومن جب کسی کو اپنی زبان دیتا ہے اس کو اپنی زبان کی ویلیو سمجھ میں آتی ہے، اس لیے وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ توڑتا نہیں ہے. فرمایا یا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو وعدہ کرتے ہو تو وعدہ نبھاؤ. کسی کو زبان دی ہے تو اپنی زبان کے پیچھے مت ہٹو. جبکہ اس کے برعکس منافقوں کے بارے میں کیا کہا گیا؟ منافق کی علامتیں بیان کی گئی نا، 3 مشہور علامتیں. کون کون سی؟ اللہ کے نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں. پہلی علامت کیا بتائی؟ اذا وعدہ اخلف، جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے. گویا ہمارا جو کردار ہے نا وہ ہمارے ایمان کا آئینہ ہوتا ہے. ہمارے کردار میں، ہمارے اخلاق میں ہمارا ایمان دکھ رہا ہوتا ہے. جو دل سے ایمان والا ہوگا اس کی زبان پختہ ہوگی، اس کے اخلاق اعلیٰ ہوں گے. جس کے دل میں نفاق ہوگا دل کا نفاق اخلاق میں دکھائی دیتا ہے. فرمایا اذا اؤتمن خان، منافق ہوگا اس کو امانت دی جائے گی تو خیانت کرے گا. اس کا مطلب مومن کو امانت دی جائے گی خیانت نہیں کرے گا، اس کا ایمان اس کو خیانت نہیں کرنے دے گا. منافق وعدہ کرے گا اور وعدہ خلافی کرے گا، مومن وعدہ کرے گا تو اس کا ایمان اس کو وعدہ خلافی نہیں کرنا دے گا. اذا حدث کذب، منافق جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا. ایمان والا بندہ بات کرے گا وہ جھوٹ نہیں بولے گا، اس کا ایمان اس کو جھوٹ نہیں بولنے دے گا. تو ہمارے اخلاق میں ہمارا ایمان دکھنا چاہیے. آج کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے پاس مسلمان ہونے کا ثبوت صرف ہماری آئی ڈی ہے، بس کہ ہماری آئی ڈی میں مسلمانوں جیسا نام ہے. نام سے نہیں، اپنے کام سے ایمان والے بندے کو پہچانا جانا چاہیے. تو فرمایا اوفو بالعقود، جو بھی کسی سے وعدہ کرو وعدے کو نبھاؤ. انفرادی وعدہ بھی کرو اور ایک قوم کی حیثیت سے بھی اگر کوئی قوم دوسری قوم سے وعدہ کرتی ہے، مسلمانوں کے حکمراں، مسلمانوں کے حکام اگر اپنے مخالفین سے وعدہ کرتے ہیں، جیسے کوئی سیز فائر کا معاہدہ ہے، توڑو مت اس کو. اگر کسی سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم تم سے جنگ بندی کرتے ہیں، اس کو توڑو مت، منع ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کی جنگ کے لیے نکلے، یاد نہیں آ رہا ہے مجھے، 2 صحابی تھے غالباً، حضرت حذیفہ ابن الیمان تھے اور ان کے والد. تو جب جنگ کے لیے نکلے تو وہ دونوں مکہ کی طرف سے آ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جب آ رہے تھے مدینہ کی طرف تو مکہ کی فوج والوں نے ہم کو پکڑ لیا اور ہم کو اس شرط پہ چھوڑا ہے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں ان کی مخالفت میں نہیں آئیں گے. لیکن وہ تو مشرک ہیں، کافر ہیں، ان سے کیے گئے وعدے سے کیا لینا دینا ہم کو؟ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے اور مشرکوں سے جنگ لڑیں گے. اللہ کے رسول نے کہا نہیں، کیونکہ تم نے ان سے معاہدہ کیا ہے کہ تم ان سے جنگ نہیں کرو گے، مسلمانوں کے ساتھ نہیں آؤ گے ان کے مقابلے میں، تو پھر اپنا وعدہ نبھاؤ اور ان سے جنگ مت کرو، اللہ تعالیٰ میری طرف سے کافی ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ اسلام جنگ میں بھی عدل اور اصول کی بات کرتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بھیج دیا، کہا جاؤ واپس، جب وعدہ کر دیا تم نے کہ ہم جنگ نہیں کریں گے تمہارے مقابلے میں، تو اب میں تم کو اجازت نہیں دیتا کہ تم میرے ساتھ. حالانکہ تعداد کمی قلیل تھی، 3000 کی تعداد احد میں مشرکین کی تھی، مسلمان 1000 کی تعداد میں تھے. ضرورت تھی افراد کی، خاص طور پہ اس وقت میں جب منافقین ساتھ چھوڑ کر کے چلے گئے تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو باوجود اتنی ضرورت ہونے کی بھی ایک کافر سے کیے گئے وعدہ کے خلاف ورزی کرنے کی اجازت نہیں دی. یہ ہمارا دین ہے. ہم میں تو بہت سارے لوگ وعدہ کرتے ہوئے سوچتے کہ نبھانا نہیں ہے. کتنے سارے لوگوں کا معاملہ ہے کہ وعدہ کرتے ہوئے خیال یہ ہوتا ہے کہ نبھانا نہیں ہے، وعدہ کرتے ہوئے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اس کو ہلکی چیز سمجھتے ہیں. حالانکہ وعدہ خلافی کرنا منافقین کی علامت بتائی گئی. احلت لکم بہیمۃ الانعام، اور احلت لکم بہیمۃ الانعام، اور تمہارے لیے جو چوپائے ہیں وہ حلال کیے گئے. جو پالتو مویشی ہیں، جو پالتو چوپائے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیے ہیں. پالتو چوپایوں میں کچھ ہی چوپائے ہیں جن کو اللہ نے حرام کیا ہے، ہاں، اور جیسے گدھا ہے، گھریلو گدھا، اس کو حرام کیا ہے. باقی اللہ تعالیٰ نے بیشتر چوپائے ہمارے لیے الحمدللہ حلال کیے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، حلال کیے ہیں. حلال ہونے کی صورت یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے ان کو ذبح کریں، ہے نا. اس لیے جب جانور کب ہمارے لیے حلال ہوتا ہے؟ جب اس کو ہم بسم اللہ بول کر کے ذبح کرتے ہیں، کیونکہ ان چوپایوں کو ہم نے نہیں پیدا کیا، اللہ ان کا مالک ہے. ان کی جان لینے کا ہم کو حق نہیں ہے جب تک کہ اللہ کا نام لے کر کے ان کو ذبح نہ کرے، کیونکہ ان کے مالک نے ان کو کھانے کے لیے یہی سرٹیفکیٹ دیا ہے. تمہارے لیے یہ جانور اسی وقت حلال ہوں گے جب اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے ان کو ذبح کرو. یہ لائسنس تم کو ان کو کھانے کا اسی وقت ملے گا. تو اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے الحمدللہ جانور حلال کی ہے اور ہم کھاتے ہیں مزے لے کر کے الحمدللہ. جنت میں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اپنے لیے رکھی وہ تو مزے والی ہی ہے. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے کتنا لطف دیا ہے، کھاؤ مزے لے کر کے. قرآنی مریا قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی طیب چیزوں کو اور اس زینت کو حرام کرتا ہے جو اللہ نے نازل ہی اپنے بندوں کے لیے کی ہے. یہ جو جانور ہیں جن کو ہم کھاتے ہیں، یہ اللہ نے ہمارے لیے ہی پیدا کیے ہیں، ہمارے لیے پیدا کیے، اس لیے ہم ان کو کھا لے جاتے ہیں، ہم کو ہضم ہو جاتے ہیں، ہے نا. اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے دانت بنائے ہیں وہ اسی طرح سے بنائے کہ ہم سبزیاں بھی کھا سکتے ہیں اور ہم جانور کے گوشت بھی کھا سکتے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ تو ہماری دنیا میں بھی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیا میں بھی چیزیں حلال کی ہے. کافر کی بد قسمتی ہے، جنت میں تو ویسے وہ نہیں جانے والا، ساری نعمتیں اس پر حرام ہیں، دنیا میں بھی اس نے وہ نعمتیں اپنے اوپر حرام کی ہوئی ہیں. جنت میں اللہ نے نعمتیں اس پر حرام کی ہیں، دنیا میں اس نے خود یہ نعمتیں اپنے اوپر حرام کی ہوئی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ. اور پھر آپ دیکھیے کہ جو جانور ہم کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کتنی کثرت سے پیدا کی ہیں. کتنی مرغیاں کھا رہے ہیں ہم، ختم نہیں ہو رہی ماشاءاللہ. بکرے کھا رہے ہیں، ختم نہیں ہو رہے الحمدللہ. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جانور ہمارے لیے پیدا کیے. ان میں سے کچھ پر ہم سواری کرتے ہیں، کچھ کے بالوں سے اون بنا کر کے گرمی حاصل کرتے ہیں، کچھ سے دوسرے کام لیتے ہیں کھیتی باڑی کے، اور کھانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے. اور آپ ساؤتھ والوں کے لیے تو ماشاءاللہ اور ہی مزے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا جو ہے وہ لطف اور مزے میں رکھا ہے. غیر محل صیدی وانتم حرم. ہاں ایک حالت میں تم نہیں کھا سکتے، جب تم حالت احرام میں ہو تو پھر تمہارے لیے شکار حلال نہیں. حالت احرام میں اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں جو بندوں پر حرام کر دیتا ہے، اس میں سے ایک شکار کرنا بھی ہوتا ہے. ان اللہ یحکم ما یرید. اللہ جو چاہتا ہے اس کا حکم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی پابند نہیں بنا سکتا کہ تم اللہ یہی چیز حلال کر سکتا ہے، یہی حرام کر سکتا ہے. اللہ حکم دینے کے معاملے میں آزاد ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز حلال کی ہے، پہلی چیز ہماری ہونی چاہیے اللہ نے حلال کی تو حلال ہے، اللہ نے حرام کی تو حرام ہے. کیوں حلال کی کیوں حرام کی، یہ بات کی بات ہے.
مان لو کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ جو چاہے بندے کے لیے حلال کر دے، جو چاہے بندے کے لیے حرام کر دے. کائنات اللہ کی ہے، ہم اللہ کے بندے. اللہ جو چاہے گا ہم کو کہے گا کھاؤ تو ہم کھائیں گے، اللہ منع کر دے گا مت کھاؤ، نہیں کھائیں گے. کیوں منع کیا ہم کو نہیں پتا، نہیں پتا پھر بھی نہیں کھائیں گے. بس جس کی بھائی جو کائنات کا مالک ہے، مالک کہہ رہا ہے کھا لو تو کھا لیں گے، مالک کہہ رہا ہے نہیں کھاؤ نہیں کھائیں گے. اللہ نے کہا خنزیر حرام ہے، نہیں کھائیں گے. کوئی پوچھے حکمت کیا ہے، ہم کو نہیں لینا تھا حکمت سے کچھ. ہم کو اول تو یہی ہے کہ حکمت کیا ہے، اس کو کیوں حرام کیا گیا، اس میں کیا نقصان ہے، یہ سب بات کی بات ہے، سیکنڈری چیز ہے. پتا چل جائے تو اچھا، نہیں پتا چلا تو کوئی مسئلہ نہیں. حکمت کو حکم تسلیم کرنے کے لیے شرط نہیں بنانا چاہیے کہ جب حکمت پتا چلے گی تبھی حکم مانیں گے. نہیں بھائی، حکمت تو یہی ہے کہ اللہ رب العالمین مالک ہے، وہ جو چاہے گا وہ حکم دے گا، جس کو چاہے گا حلال کر دے گا، جس کو چاہے گا حرام کر دے گا. ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے وہ حکم دیتا ہے. کسی کو حق نہیں کہ اللہ رب العالمین پر حکم چلائے. کوئی یہ نہیں پوچھ سکتا اللہ نے یہ حلال کیوں کیا، یہ حرام کیوں کیا. اللہ کی مرضی. اللہ نے سود حرام کر دیا، حرام ماننا ہے. اللہ نے تجارت حلال کر دی، حلال ماننا ہے. تو پھر آگے فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی جو سائنس ہیں، شعائر، اس کو حلال مت کرو. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو مہینے حرام کیے ہیں ان کو حلال مت کرو. مہینوں کی گنتی 12 ہے نا، 12 مہینے تو یاد ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں. کس کو پتہ ہے بولیے؟ ہاں، رجب، ذی الحجہ اور محرم اور رجب، اور ایک مہینہ رہ گیا. میں آپ کو آسان طریقہ بتاتا ہوں. دیکھیے، جو علماء نے حرام مہینوں کی حکمت بیان کی ہے نا، وہ حکمت یاد رہے گی تو انشاءاللہ تعالی مہینے بھی یاد رہیں گے. علماء نے کہا ہے کہ مہینوں کے حرام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حرمت والے. ہمارے ذہن میں عام طور پہ اردو بولنے والوں میں تو کسی چیز کو حرام بول دیا اس کا مطلب وہ بری چیز ہے. لیکن مہینوں میں جب کہا جاتا ہے کہ مہینے حرام ہے، مطلب اس کی حرمت اور عزت زیادہ ہے. ایک لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں نا احترام، تو حرام مہینے کا مطلب جن کا احترام ہم کو اور مہینوں کی بنسبت زیادہ کرنا ہے. تو علماء نے کہا ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، اس سے پہلے بھی، مشرکین جو ہوتے تھے مکہ کے، وہ ان مہینوں میں جنگیں نہیں کرتے تھے، جنگ کو حرام مانتے تھے. تو علماء نے کہا ذی الحجہ کا مہینہ حرام کیا گیا ہے کیونکہ اس مہینے میں حج ہوتا ہے. حج ذی الحجہ کے مہینے میں ہوتا ہے نا. تو ذی الحجہ کے مہینے میں حرام کیوں کیا گیا ذی الحجہ کے مہینے کو؟ تاکہ ذی الحجہ کے مہینے میں حاجی حج کر رہے ہیں، اس میں جنگ کی نوبت نہ آئے. عرب کے لوگ قبائلی ٹرائبل کلچر تھا، قبیلے آپس میں لڑتے بہت تھے. تو ذی الحجہ کے مہینے کو حرام کیا گیا تاکہ کوئی قبیلہ کسی قبیلے سے لڑائی نہ کرے، جنگ والی صورتحال نہ رہے، حاجی امن کے ساتھ حج کر سکیں. ذی الحجہ سے پہلے مہینے کو، ذی القعدہ کو حرام کیا گیا ہے کیونکہ یہ وہ مہینہ ہوتا تھا جس میں حاجی اپنے گھروں سے نکل کر کے حج کرنے آتے تھے. تو ذی القعدہ کے مہینے کو حرام کیا گیا تاکہ حاجی جب سفر کر کے مکہ آ رہے ہوں تو راستہ پرامن ہو، کوئی جنگ کا ماحول نہ ہو. ذی الحجہ کے بعد محرم کے مہینے کو حرام کیا گیا کیونکہ اس مہینے میں حاجی حج مکمل کر کے اپنے گھروں کو جاتے ہیں. تو اس مہینے میں شانتی رہے، امن رہے، کوئی لڑائی جھگڑا اور جنگ کی نوبت نہ رہے، تو ذی الحجہ کے بعد والے مہینے کو، محرم کو حرام کیا گیا. ثلاث متوالیات، حدیث میں آتے 3 مہینے لگاتار ہیں، محرم، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم. اور بیچ میں ایک مہینہ رجب کا حرام کیا گیا ہے کہ اگر بیچ سال میں کسی کو عمرہ کرنے کے لیے زیارت کے مقصد سے مکہ آنا ہے تو ایک مہینہ بیچ میں بھی ایسا ہونا چاہیے جو حرام مہینہ رہے، اس میں جنگیں وغیرہ نہ ہو. تو یہ 4 مہینے حرام ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. اللہ رب العالمین نے جب سے زمین و آسمان بنایا ہے، مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں 12 ہی ہے. یہ 12 مہینے اللہ نے بنائے ہیں. منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، احترام والے مہینے ہیں، ان کی عزت زیادہ کرنی ہے. حرام مہینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اور مہینوں کی بنسبت ان مہینوں میں گناہ سے زیادہ بچنا ہے، اور مہینوں کی بنسبت ان مہینوں میں نیکیاں کرنے کی زیادہ کوشش کرنی ہے. ان مہینوں میں نیکیوں پر زیادہ ثواب ملتا ہے اور گناہوں پر زیادہ سزا ملتی ہے. یہ حرمت والے مہینے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے ان کو حلال مت کرو، یعنی ان میں جنگیں مت کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو، اچھا یہ وہ ایک ایسا دور تھا نا کہ بھائی اقتدار اور طاقت اب مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئے تھے. جو مسلمانوں پر ظلم کرنے والے تھے اب وہ مسلمان
مسلمانوں کا کنٹرول ان کے اوپر تھا اور مسلمانوں نے بڑا جھیلا تھا. یعنی فتح مکہ سے کچھ سال پہلے ہی مسلمان بالکل مکہ کی سرحد پر آ کر کے واپس چلے گئے تھے اور ان کو عمرہ نہیں کرنے دیا گیا تھا. کون سا موقع تھا وہ؟ صلح حدیبیہ کے موقع پہ بالکل سرحد پہ آ کر کے واپس چلے گئے تھے. بڑی تکلیف تھی اس میں. تو اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بتا رہا ہے کہ ٹھیک ہے تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے, زیادتی ہوئی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ آج اللہ تعالیٰ نے تم کو اقتدار دے دیا ہے تو پرانے ظلم کا بدلہ نکالنے کے لیے حدوں کو تجاوز کرو. اللہ نے قرآن مجید میں ہی پر فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا, کہ کسی قوم کی دشمنی اس بات پر کہ اس نے تم کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے روک دیا تھا, تم کو اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم بھی ظلم کرنا شروع کر دو. اب تمہارے پاس طاقت آ گئی ہے. جب مظلوم آدمی طاقت پاتا ہے نا تو پھر وہ بھی صحیح غلط نہیں دیکھتا, اچھا برا نہیں دیکھتا, حق باطل نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ یہ نہیں کہ تم پر ظلم ہوا تھا تو اب تم طاقت میں آ گئے ہو, تم کو اقتدار مل گیا ہے, تم کو قوت مل گئی تو تم بھی بدلے میں ظلم کرو گے. نہیں, کسی قوم کی دشمنی تم کو ظلم کرنے پر مجبور نہ کرے, مجرم نہ بنائے ظلم کرنے کا. خاص طور پہ حرام مہینے کو حلال مت کرو, کیونکہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے, وہ ان حرام مہینوں کو حلال کر لیتے تھے. ہاں وہ کیا کرتے تھے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر, نسی جو ہے وہ کفر میں زیادتی ہے. نسی کس کو کہتے تھے؟ عربوں کا, عرب کے لوگ اس کا خیال رکھتے تھے کہ حرام مہینوں میں جنگ نہیں کرنی ہے. لیکن اب محرم کے مہینے میں کسی سے کوئی پھڈا ہو گیا, اب غصہ ہے لیکن جنگ تو نہیں کر سکتے, محرم کا مہینہ یا مطلب ذوالحجہ کا مہینہ ہے, جنگ نہیں کر سکتے. تو وہ جاتے تھے ایک آدمی کے پاس, ان کا ایک منسٹر ہوتا تھا جس کے ہاتھ میں مہینوں کا اختیار ہوتا تھا. اس منسٹر کے پاس جا کے بولتے دیکھو ہم کو اس قبیلے سے جنگ کرنی ہے, ایسا کرو ذوالحجہ کے بعد جو مہینہ ہے وہ محرم ہٹا کر کے سفر لے کے آ جاؤ. تو وہ فیصلہ کر دیتا تھا کہ یہ تو ذوالحجہ کا مہینہ ہے, اس کے بعد جو چاند نکلے گا وہ محرم کا چاند نہیں ہوگا, وہ سفر کا چاند ہوگا. اس کو سفر بنا کر کے جنگ کر لیتے تھے, پھر اس کے بعد محرم آتا تھا, پھر سفر آتا تھا. تو مہینے آگے پیچھے ہو گئے تھے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال حج کیا نا, اللہ کے نبی نے فرمایا ان الزمانہ استدار کہیئتہ, زمانہ گھوم پھر کر کے واپس اپنی اصلی ہیئت پر آ گیا ہے. ان لوگوں نے مہینوں میں ہیر پھیر کر دیا تھا. تو مہینوں کی حرمتوں کو تبدیل کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. فضیلتیں اور حرمتیں دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے, بندہ اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتا. جیسے ہمارے یہاں ہوتے لوگ اپنی مرضی سے ربیع الاول کی فضیلت طے کر دی. ایک صاحب سے 8-10 پہلے میرا ایک مناظرہ ہوا, بریلوی تھے. مناظرے کا موضوع کیا تھا؟ مناظرے کا موضوع تھا لیلۃ القدر زیادہ افضل ہے یا 12 ربیع الاول کی رات زیادہ افضل ہے. ان کا یہ دعویٰ تھا کہ 12 ربیع الاول کی رات لیلۃ القدر سے زیادہ افضل ہے. اس موضوع پہ مناظرہ ہوا تھا کہ 12, وہ کہتے تھے اچھا ان کی دلیل کیا تھی؟ ان کی دلیل یہ تھی کہ 12 ربیع الاول میں لیلۃ القدر کی افضل ہے کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا. تو وہ ان کا دعویٰ تھا کہ لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا اور 12 ربیع الاول کو صاحب قرآن نازل ہوا, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. تو دلیل اس نے یہ دی پہلی کہ صاحب قرآن کیونکہ قرآن سے افضل ہے, اس کا مطلب لیلۃ القدر سے زیادہ افضل 12 ربیع الاول کی رات ہے. اب ایسی دلیل جب بریلوی لوگ اپنی مجلس میں دیتے ہیں نا, لوگ سبحان اللہ بولتے ہیں. میں نے ان سے بولا ان کی پہلی دلیل کے جواب میں, یہ بتائیے آپ کہہ رہے ہیں قرآن صاحب قرآن سے افضل ہے, صاحب قرآن یعنی اللہ کے رسول. میں نے کہا اللہ کے رسول مخلوق ہے کہ غیر مخلوق؟ انہوں نے کہا مخلوق. اور میں نے کہا قرآن مخلوق نہیں ہے, قرآن تو غیر مخلوق ہے, قرآن اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ افضل ہے کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. تو پہلی دلیل پہ ہی بندہ ڈھیر ہو گیا. یہ فضیلتیں جو ہیں نا یہ اللہ تعالیٰ طے کرے گا. ان فضیلتوں کو آپ اپنی مرضی سے نہیں کہ میری مرضی میں آیا تو میں نے کہہ دیا ربیع الاول افضل ہے, شعبان کی 15ویں شب افضل ہے, رجب کی فلاں تاریخ افضل ہے. نہیں, فضیلتیں طے کرنے کا اختیار اللہ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو نسی کرتے ہیں, حرمت کو یہاں وہاں کرتے ہیں, جب چاہ جس مہینے کو حرام کر دیا, جب چاہ جس مہینے کو حلال کر دیا, یہ کفر میں زیادتی کا سبب ہے. تو مسلمانوں کو منع کیا گیا کہ حرام جو مہینے ہیں ان کو حلال نہ کریں. ولا الہدی ولا القلائد, اسی طرح سے جو ہدی کے جانور ہوتے ہیں, جو جانور قربانی کے لیے لے جائے جاتے ہیں. ولا القلائد, اسی طرح سے وہ جانور جن کے گلوں میں پٹے بندھے ہوئے ہوتے ہیں. پہلے زمانے میں جو ہدی کے جانور ہوتے تھے نا, ان کے گلوں میں جوتے کے پتے باندھ دیے جاتے تھے. جوتے کے پٹے اس بات کی علامت ہوتے تھے کہ یہ جانور مقدس ہیں.
کیوں؟ کیونکہ ان کو ہدی کے لیے لیا جا رہا ہے، تو ان کا احترام کرنا دین کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی آیتوں میں فرمایا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ اللہ تعالیٰ کی جو سائنز ہیں ان کا احترام کرنا یہ دل کا تقوی ہے۔ تو جو ہدی کے جانور ہوتے ہیں ان کا بہت احترام ہوتا تھا کہ یہ جانور قربانی کے لیے لیے جائے جائیں، ان جانوروں کا مقصد کیا ہے؟ قربانی کرنا۔ جیسے ہمارے یہاں قربانی کے جانور ہم لاتے ہیں نا، وہ ان کا ایک اسپیشل اسٹیٹس ہوتا ہے، وہ عام جانوروں کی طرح نہیں ہوتے، ان کا احترام کرنا چاہیے، بلکہ قربانی کی عبادت کا احترام کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں پہ آج کل یہ بہت ہوتا ہے کہ لوگ روزے پر میمز بنا رہے ہیں، رمضان پہ میمز بنا رہے ہیں، قربانی آتی ہے تو بکروں پہ میمز بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی آپ ہنسی مذاق کریے، دین کی چیزوں کو ہنسی مذاق کا موضوع مت بنائیے، میمز کا موضوع دین نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے مذاق کریے آپ، لیکن یہ قربانی کا مذاق اڑانا، نماز کا مذاق اڑانا اور روزے کا مذاق اڑانا، اس پر میمز اور لطیفے بنانا، بعض مرتبہ قرآن کا مذاق بناتے ہیں لوگ، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ قرآن کے اللہ تعالیٰ کی سائنس ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی علامتیں ہیں، ان کا احترام اللہ تعالیٰ کے یہاں مطلوب ہے۔ جیسے رمضان کا احترام ہم کرتے ہیں، رمضان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ایک شعیرہ ہے۔ ایک مسلمان کتنا بھی فاسق و فاجر ہو، رمضان کا مہینہ آتا ہے کوئی نہ کوئی گناہ وہ چھوڑ دیتا ہے کہ رمضان میں نہیں کرے گا وہ۔ یہ تقویٰ ہے، یہ اچھی بات ہے۔ ایک بندہ کم سے کم رمضان میں نماز پڑھنے کے علاوہ اچھی بات ہے، کم سے کم اتنا تو اس کے دل میں ایمان ہے کہ رمضان میں آ جا رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ اس کو تانا مت دیجیے کہ تو رمضانی نمازی ہے، اس کو تانا مت دیجیے۔ یہ اچھی بات ہے کہ ایک آدمی رمضان ایک شعیرہ ہے اللہ تعالیٰ کے دین کا، اس کا وہ احترام کر رہا ہے، قرآن کا احترام کر رہا ہے، مسجدوں کا احترام کر رہے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے شاعر ہیں اور ان کا احترام کا حکم دیا گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور تقویٰ کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور نافرمانی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ یہ شریعت کا بہت بنیادی اصول ہے۔ نیکی کے کام میں تعاون کرنے پر نیکی ملے گی، برائی کے کام میں تعاون کرنے پر گناہ ملے گا۔ نیکی کے کام میں جو مدد کرے گا، جیسے افطار کرانا ہے، روزہ رکھنا نیکی کا کام ہے، آپ افطار کرا دیں گے ایک روزے دار کو، آپ کو اس کے روزے کا ثواب بھی ملے گا، ایک روزے کا ثواب ایک افطار کرانے بھی ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے روزہ رکھ کر کے نیکی کا کام کیا تھا، آپ نے افطار کرا کر کے اس کے نیکی کے کام میں اس کا تعاون کیا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جو ایک روزے دار کو افطار کرائے اس کے لیے ایک روزے کا ثواب ہے، اور اس روزے دار کے روزے میں کچھ کمی نہیں ہوگی، اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ افطار کرنے والے کو ایکسٹرا ثواب دیتا ہے، افطار کرانے والے کو۔ کاروبار میں بھی یہ اصول ہے کہ اگر کاروبار حرام ہے تو اس پہ تعاون کرنا حرام ہے، اور اس کے تعاون سے ملنے والی جو رقم ہے وہ حرام ہے۔ جیسے سگریٹ پینا، تمباکو کھانا حرام ہے، تو اپنی دکان دینا سگریٹ پینے والوں کو، تمباکو کھانے والوں کو بیچنے کے لیے حرام ہے۔ اگر دکان کسی سگریٹ پینے والے کو دی ہے، تمباکو بیچنے والے کو دی ہے، جس کے آپ کی دکان سے وہ تمباکو اور سگریٹ بیچ رہا ہے، تو اس کا کرایہ آپ کے لیے حرام ہے۔ بتوں کو بیچنا، کیونکہ بتوں سے کی عبادت کرنا حرام ہے، تو بتوں کو بیچنے سے جو رقم آتی وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ میں آپ کے یہاں کرنول میں دیکھ رہا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آیا، یہ جو تابوت بیچتے ہیں لوگ، اس پہ کراس لگا ہوا ہوتا ہے، شرعاً جائز نہیں ہے۔ یہ جو تابوت مسلمان ہی غالباً سو، جب تابوت کے میں دیکھ رہا ہوں کہ دکانیں یہاں پر جو کرسچنز لوگ دفناتے ہیں اپنے تابوت کے اندر، تابوت پہ صلیب بنی ہوتی ہے نا، صلیب جو ہوتی ہے کراس، وہ تو بت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم کو دیکھا کہ ان کے گردن میں صلیب لٹکی ہوئی، تو فرمایا اطرح عنک ھذا الوثن، یہ بت نکال کر کے پھینکو اپنے گلے سے۔ حالانکہ اس میں کوئی شکل نہیں بنی ہوتی ہے، لیکن اس کی پوجا کی جاتی ہے، وہ ایک طرح کا بت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بت کہا ہے۔ تو بتوں کو بیچ کر کے کمائی کیسے حلال ہو جائے گی؟ پتہ نہیں ان حضرات کو کسی نے کچھ بتایا کہ نہیں بتایا، لیکن آپ کو جا کر کے بتانا چاہیے ایسے لوگوں کو، اگر آپ کے تعلقات اس طرح سے تابوت بنا کر کے بیچنا حلال نہیں ہے۔ تو جو چیز حرام ہے اس پر تعاون کرنا بھی حرام ہے، اور اس سے تعاون سے ملنے والی رقم بھی جو ہوگی وہ کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی۔ داڑھی چھیلنا حرام ہے، تو آپ اپنی دکان کسی باربر کو دیں تاکہ وہ داڑھی چھیل کر کے پیسہ کرائے، وہ حرام ہے۔ تو فرمایا نیکی اور بھلائی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور برائی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ حرام چیزوں کا ذکر کیا کہ فلاں فلاں چیزیں تم پر حرام ہیں۔ شریعت میں حلال چیزیں کون کون سی اس کا ذکر نہیں کیا جاتا، کیونکہ حلال تو سب کچھ ہے دنیا میں۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو بھی زمین پہ سب تمہارے لیے حلال ہے۔ اس لیے شریعت یہ نہیں بتاتی کہ حلال کیا ہے، شریعت یہ بتاتی حرام کیا ہے، کیونکہ حرام تھوڑا ہے، حلال بہت زیادہ ہے۔ سب حلال ہے، بس کچھ چیزیں ہیں جو شریعت نے حرام کی ہیں۔ اللہ نے فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے۔ آسان کا مطلب یہی ہے کہ سب تو حلال ہے،
کچھ ایک چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا حرمت علیکم المیتہ، تم پر مردار حرام کیا گیا ہے۔ مردار کا مطلب جس جانور کو آپ نے شرعی طریقے پہ ذبح نہ کیا ہو وہ مردار ہے، چاہے اپنے آپ سے مر گیا ہو یا اس کو غیر شرعی طریقے سے ذبح کر دیا گیا ہو، بغیر بسم اللہ کے ذبح کر دیا گیا تو وہ بھی مردار کے حکم میں ہے۔ تو تم پر مردار حرام ہے سوائے دو مردار کے۔ دو مردار حلال ہے نا، کون کون سے؟ ایک مچھلی اور دوسرا ٹڈی دیکھی ہوگی آپ لوگوں نے، ابھی تو کورونا میں تو بہت ٹڈی کے چرچے ہوئے تھے، ٹڈیاں ہر جگہ پہ آ رہی تھیں۔ تو مچھلی کو بسم اللہ اللہ اکبر بول کر کے ذبح نہیں کیا جاتا ہے نا، مچھلی مردہ بھی ہو تو حلال ہے۔ اسی طرح سے ٹڈی جو ہوتی تھی، پہلے زمانے میں ٹڈی کا شکار کیا جاتا تھا تو ٹڈیوں کا پورا دل آتا تھا، تو لاٹھی سے ایسا بھانجتے تھے اور لگ کر کے وہ مر جاتی تھیں، گر جاتی تھیں تو ان کو کھا لیا جاتا تھا۔ تو ٹڈی اور جو ہے وہ ٹڈی اور مچھلی، یہ دو ایسے مردار ہیں جو حلال ہیں، اس کے علاوہ سارے مردار حرام ہیں۔ وہ دم، اور اسی طرح سے خون حرام ہے۔ خون سے مراد بہتا ہوا خون، دم المسفوح، جانور کو ذبح کرنے کے بعد جو خون بہتا ہے وہ خون حلال نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ بعض قومیں کھاتی ہیں، ہمارے یہاں ممبئی میں جو دلت ہوتے ہیں وہ لوگ باقاعدہ لے کر کے جاتے ہیں وہ جمع ہوا خون اور اس کو پھر کچھ بناتے ہیں۔ جمع ہوا خون حرام ہے۔ البتہ جانور کے جسم میں جو گوشت میں خون لگا ہوتا ہے وہ حلال ہے نا، جو بہتا ہوا خون ہے وہ حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بھی، اور اسی طرح سے وہ جو اللہ رب العالمین کے غیر اللہ کے لیے جس کو ذبح کیا گیا ہو وہ جانور بھی حلال نہیں، حرام ہے۔ اسی طرح سے مختلف طرح کے جانور، جیسے جو گلا گھٹنے سے جانور مرا ہو یا چوٹ لگنے سے مر گیا ہو، اونچی جگہ سے گر کر کے مر گیا ہو، کسی جانور کے سینگ لگنے سے مر گیا ہو، یا جسے کسی درندے نے پھاڑ دیا ہو، تو یہ سارے جانور بھی حرام ہیں۔ وما ذبح علی النصب، اور اسی طرح سے جو آستانوں پر جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں وہ حرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب چیزیں فسق ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں فرمایا آگے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو تم پر مکمل کر دیا، دین مکمل ہو گیا۔ یہ آیت ایسی آیت ہے، ایک یہودی نے حضرت عمر ابن الخطاب سے کہا یہ آیت اگر ہماری کتاب میں ہوتی نا تو جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی اس دن کو ہم عید کا دن منا لیتے، کہ اللہ تعالیٰ نے اب شریعت مکمل کر دی، اب نہ کوئی نبی آنے والا ہے، شریعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام ہو گئی۔ تو حضرت عمر نے کہا یہ آیت عید کے دن ہی نازل ہوئی تھی، ہاں وہ عید الاضحیٰ کا دن تھا، 10 ذی الحجہ کا دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے یہ عید کا جو ہے وہ کہ یہ آیتیں نازل فرمائی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دین مکمل ہو گیا۔ مکمل ہونے کا مطلب اب اس میں ایک ذرہ بھی اضافے کی گنجائش باقی نہیں بچی، بالکل سیل پیک ہو گیا ہے، نہ اس کو بڑھایا جا سکتا ہے نہ بڑھانے کی ضرورت ہے، نہ اس میں کسی چیز کا اضافہ کیا جا سکتا ہے، نہ اس دین میں اضافے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جتنا اللہ کے نبی نے ہم کو دے دیا اتنا ہمارے لیے کافی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس لیے جو بدعت حسنہ بدعت سیئہ کی بحث کرتے ہیں نا کہ عید میلاد بدعت حسنہ ہے، ہم کہتے ہیں بھئی حسنہ سیئہ کی بات اپنی جگہ پر، پہلی بات تو یہ ہے کہ ضرورت کیا ہے بدعت حسنہ کی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے 2 عیدیں ہم کو دے دی وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ فرماتے رضیت لکم الاسلام دینا، جو دین ہے ہم نے تمہارے لیے پسند کر لیا، اور اس دین میں 2 عیدیں تھیں۔ اگر اللہ کے نبی اور صحابہ 2 عیدیں منا کر کے کامیاب ہو گئے تو ہم کو تیسری چوتھی عید کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا دین ہمارے لیے کافی ہے۔ جو آدمی سوچے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا دین ہمارے لیے کافی نہیں، وہ کبھی بھی ہدایت پر نہیں آ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی عظیم ترین آیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ ہمارے لیے دین مکمل کر دیا ہے اور اسلام کو ہمارے لیے چن لیا ہے۔ قیامت کے دن نجات کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ اسلام ہے۔ جو مسلمان نہیں قیامت کے دن اس کے لیے نجات نہیں ہے۔ پھر کیونکہ میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں حلال و حرام کا ذکر بہت زیادہ آیا ہے، کون سی چیزیں حلال ہے کون سی حرام ہے۔ فرمایا یسألونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے لیے کیا حلال ہے، ہم کو کیا کیا چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان سے کہہ دو تمہارے لیے پاک چیزیں حلال ہیں، پاکیزہ چیزیں حلال ہیں۔ یہ ایک اصول شریعت نے بتایا کہ کھانوں میں کون سی چیزیں حلال ہیں، جو پاکیزہ ہیں۔ تو وہ چیزیں جن کو انسانی فطرت خبیث سمجھتی ہے وہ حرام ہے نا، جیسے بھائی کیڑے مکوڑے، تو انسان کی طبیعت فطرت میں یہ بات ہے کہ وہ کیڑے مکوڑوں کو دیکھ کر کے گھین کھاتا ہے نا، تو وہ حرام ہے کیڑے مکوڑے۔ کاکروچ ہے، کوئی انسان کاکروچ دیکھ کر کے اس کو لالچ آتی ہے ہاں کہ اس کو جلدی سے بھون کر کے کھا لے، نہیں نا۔ انسانی فطرت میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ کیڑے مکوڑے ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، ان کو دیکھ کر کے انسان گھن کھاتا ہے، یہ چیزیں خبیث ہیں۔ تو کوئی بولے کاکروچ کے حرام ہونے کی کیا دلیل ہے؟ بھائی انسان کی فطرت میں اس کی خباثت
انسان کی فطرت میں اللہ نے انسٹال کر دی ہے. چائنیز وائنیز ہو تو نہیں معلوم، ورنہ اور نارملی تو انسان کی فطرت ان کیڑوں کو، مکوڑوں کو، کاکروچ ہے، ان سب چیزوں کو دیکھ کر کے، گوجر ووجر دیکھ کر کے گھن کھاتی ہے انسان کی طبیعت. ہاں، تو وہ چیزیں جن کا خبیث ہونا انسان کی فطرت میں ہو، ان کی حرمت کی الگ سے کوئی دلیل نہیں دینی پڑے گی. انسان کی فطرت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خبیث ہے تو یہ جائز نہیں. جیسے تمباکو ہے، گٹکا ہے، بیڑی ہے، سگریٹ ہے، خبیث ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، جو پیتا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ سگریٹ، تمباکو، گٹکا یہ چیزیں پاکیزہ نہیں ہیں، ہے کہ نہیں؟ کہ دلیل دینی پڑے گی اس کی. ان چیزوں کے خبیث ہونے کی کوئی دلیل دینے کی ضرورت ہے؟ میں دلیل بھی دے دیتا ہوں. بھئی یہ مسجد کیا ایک پاکیزہ جگہ ہے نا، مسجد پاکیزہ جگہ ہے. مسجد میں لا کر کے کوئی آپ کو بریانی دے ماشاءاللہ لا کر کے، کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے آپ؟ کیوں؟ کیونکہ مسجد ایک پاکیزہ جگہ ہے، تو پاکیزہ جگہ پر پاکیزہ چیزیں کھائی جاتی ہیں. اعلیٰ سے اعلیٰ، نفیس سے نفیس کھانا کوئی آپ کو بیت الخلاء میں لا کر کے دے دے، بریانی ایک دم خوبصورت سی مہکتی ہوئی آپ کو کوئی بیت الخلاء میں لا کے دے دے کہ کھاؤ، کھاؤ گے آپ؟ نہیں کھاؤ گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بیت الخلاء خبیث جگہ ہے، تو خبیث جگہ پر طیب چیزیں نہیں کھائی جاتی. کتنا بھی اعلیٰ ترین کھانا ہو، کوئی بیت الخلاء میں بیٹھ کر کے نہیں کھاتا ہے. اچھا، مسجد بہت پاکیزہ جگہ ہے، بدترین قسم کا بھی مسلمان مسجد میں بیٹھ کر کے سگریٹ نہیں پیے گا، گٹکا نہیں کھائے گا، تمباکو نہیں کھائے گا، بیڑی نہیں پیے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ مسجد ایک پاکیزہ جگہ ہے، پاکیزہ جگہ پر خبیث چیزیں نہیں کھائی جاتی. اور جتنے سگریٹ پینے والے، گٹکا کھانے والے ہیں، ان کا سب سے محبوب جگہ ہوتی ہے بیت الخلاء. ہاں، کیونکہ کھانے والے کو وہاں بریانی نہیں کھائے گا وہ، لیکن سگریٹ پی لے گا، تمباکو کھا لے گا، گٹکا کھا لے گا. اس کو بھی پتا ہے کہ یہ چیزیں خبیث ہیں، تو خبیث چیزیں خبیث جگہ کھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں نا کہ سگریٹ، تمباکو، بیڑی، پان، تمباکو یہ سب حرام ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ میں یہی دلیل دیتا ہوں کہ جو کھاتا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ یہ چیزیں خبیث ہیں. اور اللہ نے ہم کو کیا فرمایا؟ احل لکم الطیبات، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی ہیں. اس کا خبیث ہونا تو کھانے والے کو بھی پتا ہے کہ وہ چیزیں خبیث ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ. اسی طرح اہل کتاب کا جو کھانا ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے. مسلمان بسم اللہ بول کر کے جانور ذبح کرے، ہمارے لیے حلال ہے. مسلمانوں کے علاوہ اگر کوئی عیسائی یا کوئی یہودی بھی اگر بسم اللہ بول کر کے جانور ذبح کر رہا ہے تو اس کا بھی ذبیحہ ہم کھا سکتے ہیں، حلال ہے ہمارے لیے. اس کے علاوہ کسی کے ہاتھ کا ذبیحہ حلال نہیں. اگر کوئی ہندو، مجوسی یا کوئی بت پرست وہ اگر بسم اللہ بول کر کے بھی ذبح کرے تو وہ جانور ہمارے لیے حلال نہیں ہے. لیکن تین لوگ، کیونکہ یہ جو اہل کتاب ہیں بت پرستوں کے مقابلے میں ان سے تھوڑا سا ہماری قربت ہے، کیونکہ یہ جن نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں ہم بھی ان نبیوں پہ ایمان رکھتے ہیں، تو ان کے بہت سارے احکام دوسرے بت پرستوں سے الگ ہیں. ان میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ ان کے ہاتھ کا ذبیحہ حلال ہے اگر یہ بسم اللہ بول کر کے ذبح کرے تو. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم. اسی طرح سے مومنہ عورتوں سے جو پاک باز عورتیں ان سے بھی تم نکاح کر سکتے ہو. ایسی اہل کتاب کی عورتوں سے بھی نکاح کرنا تمہارے لیے حلال ہے جو پاک باز عورتیں. جیسے اہل کتاب کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال ہے ویسے اہل کتاب کی عورتیں بھی ہمارے لیے حلال ہیں. تو کسی کرسچن عورت سے شادی کی جا سکتی ہے، نکاح کیا جا سکتا ہے گرچہ وہ اسلام قبول نہ کرے. اسی طرح کسی یہودی عورت سے بھی شادی کی جا سکتی ہے گرچہ اس نے اسلام قبول نہ کیا ہو. جائز ہے لیکن ریکمینڈڈ نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے. خاص طور پہ وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا اس میں اسلام کا غلبہ تھا اور گھروں میں شوہروں کی چلتی تھی، تو اس میں یہ خوف نہیں تھا کہ اگر ایک آدمی کسی عیسائی عورت سے شادی کرے گا تو بچے پر جو ہے وہ عورتوں کا امپیکٹ ہوگا. امپیکٹ گھر میں مردوں کا ہوتا تھا. آج کے دور میں تو گھروں میں عورتوں کی چلتی ہے، مرد تو بیچارے مظلوم بن کر کے، محکوم بن کر کے رہتے ہیں. آج کے زمانے میں کسی عیسائی عورت سے آپ شادی کریں گے تو بہت امکان ہے کہ آپ کے بچے کو بھی اپنے ساتھ وہ عیسائی بنا دے گی. تو پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ دین میں تو مسلمان عورت سے بھی جو دیندار ہے اس سے شادی کرنے کا حکم دیا گیا ہے. بے دین عورت سے بھی شادی کرنے کو پسند نہیں کیا گیا، چاہے جائے کہ وہ اہل کتاب میں سے ہو. تو لیکن حلال ہے. اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی عورتوں سے شادی ہمارے لیے حلال کی ہے. کیسے؟ ان کو ان کا جو مہر ہوتا ہے وہ دو، محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، ان سے باقاعدہ نکاح کرو. ان کو مہر دے کر کے باقاعدہ جو شرعی ضوابط ہوتے ہیں اس کے حساب سے ان سے نکاح کرو. زنا مت کرو، زنا
مومن عورت سے بھی حرام ہے، کافر عورت سے بھی حرام ہے. بلا متخذی اخدان، اور چھپ چھپ کر کے عشق بازی مت کرو، فرینڈ شپ مت بناؤ. اسلام میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا کوئی تصور نہیں ہے. لڑکی پسند آ سکتی ہے کسی کو بھی، انسان کی فطرت ہے، طبیعت ہے. کوئی کلاس میٹ پسند آ گئی، خاندان کی کوئی لڑکی پسند آ گئی، پسند آ جانا بری چیز نہیں ہے. پسند آ جائے نکاح کرو، نکاح ہو چکا پھر کوئی پسند آ گئی ایک اور نکاح کر لو، شریعت اس سے نہیں روکتی. 3-4 نکاح کر لو، چھپ کر کے تعلق مت بناؤ. جو تمہاری خفیہ دوستیاں نہیں ہونی چاہیے. اسلام میں لڑکے اور لڑکی کی فرینڈ شپ کا کوئی تصور نہیں ہے. لڑکی پسند ہے نکاح کرو، لڑکی کو لڑکا پسند ہے نکاح کر لے. وہ کوئی لڑکی خاص طور پہ کر رہا ہے، اس کو لڑکا پسند ہے، اپنے ماں باپ سے بولے مجھے یہ لڑکا پسند ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اگر لڑکا مناسب ہے اس کی شادی کرا دے، نکاح کرو. خفیہ دوستیاں مت نبھاؤ. ہمارا دین الحمدللہ حیا والا دین ہے، اور حیا کا تقاضا یہ ہے کہ جو بھی تعلق ہونا میاں بیوی میں وہ کھلے عام ہونا چاہیے، خفیہ نہیں ہونا چاہیے. نکاح چھپانے والی چیز نہیں ہوتی ہے، زنا چھپانے والی چیز ہوتی ہے. یہ جو ہمارے یہاں خفیہ دوسری شادی کا چلن ہو گیا ہے، پہلی بیوی کے ڈر سے چپکے سے بیوی کو چھپا کر کے رکھا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ شریعت کا طریقہ نہیں. نکاح چھپانے والی چیز نہیں ہوتی، نکاح تو بیان کرنے والی چیز ہوتی ہے، اعلان کرنے والی چیز ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا اعلنوا ھذا النکاح، نکاح کا اعلان کرو لوگوں میں کہ میں نے نکاح کیا ہے اس عورت سے. ولیمہ کرنے کا حکم اسی لیے دیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ رہے کہ بھائی یہ لڑکا یہ لڑکی آپس میں ایک دوسرے کے رشتے ازدواج میں منسلک ہیں. تو چھپ کر کے نکاح کرنے کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. نکاح چھپنے والی چیز ہے ہی نہیں، چھپانے والی چیز ہے ہی نہیں. خفیہ نکاح کے بہت سارے نقصانات ہیں، خاص طور پہ جو مردوں کا مزاج بن گیا ہے بہت زیادہ خفیہ نکاح کرنے کا، اس کے بہت سارے نقصانات ہیں. لڑکیوں کو کبھی بھی جو آدمی کھل کر کے اپنی پہلی بیوی کو نہیں بتا سکتا ہو کہ میں نکاح کرنے جا رہا ہوں، اس کو کبھی بھی اس کی بیوی نہیں بننا چاہیے. جس کے اندر اتنا کرج نہیں ہے، اتنی جرت نہیں ہے کہ پہلی بیوی کو کھل کر کے بتا دے، اس سے پھر نکاح نہیں کرنا چاہیے. ہو کیا رہا ہے، میں ممبئی میں، حیدرآباد میں، بہت سارے علاقوں میں دیکھ رہا ہوں، آدمی اپنی شہوت کے دباؤ میں آ کر کے چپکے سے شادی کر لیتا ہے بغیر بتائے بیوی کو. سوچتا ہے کہ شادی کر لو، اس کو لگتا ہے کہ جب پہلی بیوی کو پتہ چلے گا تھوڑے دن بعد تو وہ کوئی پھولوں کی سیج بچھا کر کے اور سوکن کو کہے گی آؤ خوش آمدید ویلکم. اب عشق اور مشق دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں چھپائے نہیں چھپتی ہیں. تو کہیں نہ کہیں پہلی بیوی کو 2-4 مہینے میں 1 سال میں پتہ چل جاتا ہے کہ ان حضرت کا کہیں پر چکر ہے، شادی کر چکے ہیں. اب بیوی جب وہ فتنہ اٹھاتی ہے نا، دوسری شادی کے بعد پہلی بیوی کا جو چہرہ سامنے آتا ہے نا، شوہر خود چونک جاتا ہے کہ یہ ایسی بھی تھی، اس کے اندر یہ عورت چھپی بیٹھی تھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. پھر جب وہ اس کا چڑیلوں والا کردار آتا ہے نا سامنے، پھر آدمی اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے. اب یہ دوسری بیوی کو چھپ کر کے شادی کی تھی، اس کے لیے آسان ہوتا ہے، معاشرے کا دباؤ، خاندان کا دباؤ. نارملی جو دوسری بیویاں ہوتی ہیں مطلقہ بیوہ ہوتی ہیں، تو اب وہ پہلی بیوی کی ضد پر کیا کرتا ہے، دوسری کو چھوڑ دیتا ہے، اور بیچاری کی زندگی خراب ہو جاتی ہے. اس لیے میں بہنوں سے اپنی کہوں گا، اگر کوئی ایسا رشتہ آ رہا ہے نا جہاں مرد یہ کہہ رہا ہے چپکے سے دوسری بیوی بن جاؤ، اس پر کبھی بھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے. یہ میں تجربے کی مشاہدے کی بات بتا رہا ہوں، ایسے کیسز میرے پاس صبح شام آتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا ولا متخذی اخدان، چوری چھپ کے دوستیاں مت کرو، فرینڈ شپ مت لگاؤ. شادی پسند آ جائے لڑکی، مرد ہے، انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے، عورتیں پسند آتی ہیں. اللہ کے نے فرمایا حبب الیہ من دنیاکم النساء والطیب، تمہاری دنیا سے عورتیں اور خوشبو مجھے پسندیدہ بنا دی گئی ہیں، شادی کر لو سیدھا اس سے. تو اس کا ذکر آیا اللہ تعالیٰ نے کیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بہت ساری آیتیں، ایک آیت میں اور لے لیتا ہوں. اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ ایمان والے بندوں کو کہا ہے کہ یہودیوں کو، اہل کتاب کو، عیسائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ. دوستی کے معاملے میں سب سے پہلا معیار یہ ہونا چاہیے کہ ایک مومن صرف مومن کو اپنا دوست بناتا ہے، ایک مسلمان صرف مسلمان کو اپنا دوست بناتا ہے. دوستی کی انسانی زندگی میں بہت اہمیت ہوتی ہے. دوست دنیا میں بھی انسان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، آخرت میں بھی اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. وہ حدیث میں نے بتائی تھی نا آپ لوگوں کو کہ قیامت کے دن بہت سارے دوست اپنے دوستوں کو جہنم سے نکالیں گے سفارش کر کے. انسان کے دین پر، ایمان پر دوستی کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے حضرت ابو بکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت ابو بکر کو دعوت کیوں دی؟ وہ دوستی ان کو ایمان تک لے کر کے آئی. ابو طالب آخری وقت میں بالکل ان کی زندگی اور موت کی کشمکش جاری تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تلقین کر رہے ہیں. ابو جہل آ گیا، دوست تھا، اس نے بہکا دیا ابو طالب کو، کہا تم اپنے باپ عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے. ابو جہل کے بہکانے پر ابو طالب بالکل آخری وقت میں اسلام قبول کرنے سے پھر گئے.
دوست جو ہے نا وہ انسان کو جنت میں بھی لے جا سکتا ہے، جہنم میں بھی لے جا سکتا ہے. اس لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم یعض الظالم علی یدیہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. قیامت کے دن ایک کافر جو ہے ظالم، وہ اپنی انگلیوں کو چبائے گا افسوس کے مارے، کہے گا ہائے میں نے رسول کا ساتھ کیوں نہیں اختیار کر لیا، ہائے میری بربادی، میں نے فلاں کو اپنا دوست کیوں بنا دیا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جانی، یہ دوست تھا جس نے ہدایت آنے کے باوجود مجھے ہدایت قبول نہیں کرنے دیا. تو انسان کی زندگی پر دوستی کے بڑے گہرے اثرات ہوتے ہیں، اس لیے بہت چن کر کے دوست بنانا چاہیے. اور اس میں سب سے پہلے یہ کہ کافروں کو اپنا دوست نہیں بنانا چاہیے. کافر کی صحبت بندے کے دل میں ایمان کی لذت کو ختم کر دیتی ہے، کفر کی جو گندگی ہے وہ اس کے لیے نرم ہو جاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں مسلسل مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں. آگے آیت نمبر 67 میں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں مکہ کے مشرکین اچانک اللہ کے نبی کے گھر پہ اکیلے میں حملہ نہ کر دیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہ کر دیں. تو جب تک اللہ کے نبی مدینہ میں رہے، اللہ کے نبی کے دروازے پر رات میں 2 صحابی پہرا دیا کرتے تھے کہ رات میں کوئی حملہ نہ کر دے. مشرکین بھی حملہ کر سکتے تھے، منافقین بھی تھے، یہودی تو بہت شریر قوم تھی اور وہ مدینہ میں ہی رہتے تھے. تو باقاعدہ اللہ کے نبی کے دروازے پر پہرا دیا جاتا تھا. پھر یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دو اس دین کو جو اللہ نے آپ پر اتارا ہے لوگوں تک کے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر یہ کام آپ نے نہیں کیا تو جو رسالت کا حق ہے وہ ادا نہیں کیا آپ نے. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے پہرے داروں کو ہٹا دیا، کہا اب میری حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے، میں اللہ کے دین کا کام کروں گا، میری حفاظت کا کام اللہ کرے گا. اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا کہ جو پیغام اللہ تعالیٰ کا آپ تک کے پہنچا ہے آپ کی ذمہ داری ہے لوگوں تک کے پہنچانا، اور یہی کام ہم امتیوں کا بھی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا قل ھذی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہہ دیجیے یہ میرا راستہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، اور میری اتباع کرنے والے بھی یہی کام کرتے ہیں. تو ہماری یہ ذمہ داری ہے رسول کے امتی ہونے کی حیثیت سے کہ اللہ نے جو دین ہم کو دیا ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں، ان لوگوں کو تک بھی پہنچائیں جو ہمارے پاس آ رہے ہیں، اور ان لوگوں تک بھی پہنچائیں جو آ نہیں رہے، ان تک کے بھی دین پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارا زیادہ تر 90% دعوتی کام یہ ہوتا ہے کہ جو میری مسجد میں آئے گا میں اس کو دین بتا دوں گا. نہیں، جو آپ کی مسجد میں نہیں آ رہا اس کے گھر تک پہنچو، اس کی دکان پر پہنچو، اس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کا پیغام دو. یہ رسول کا کام تھا، اب رسول نہیں آنے والا کوئی. آپ کے کرنول میں کیا کوئی نیا رسول آئے گا؟ اب اللہ کا دین پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ کے نبی کی امتیوں کی ذمہ داری ہے. تو اللہ تعالیٰ کا دین پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. زمین پر اتر کے کام کرو، فیلڈ ورک. دعوت زمینی سطح پہ اترنے والا کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا نہیں تھا کہ ایک جلسہ کرایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو دعوت دی اور تقریر کر دی. جو لوگ نہیں آ رہے تھے اللہ کے نبی ان تک جاتے تھے کہ نہیں جاتے تھے؟ اللہ کے نبی فرمایا بازار اور میلے سب سے بری جگہیں، پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں بھی جاتے تھے لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے، میلوں میں جا کر کے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے. تو یہ ایک ہماری ذمہ داری ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو. ہمارے یہاں یہ ایک عجیب سی بات ہو گئی ہے کہ غیر مسلموں میں کام کرنا دعوت ہے اور مسلمانوں میں کام کرنا اصلاح ہے. دونوں دعوت ہے بھائی. جو اللہ کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے اس کو اللہ کی طرف بلانا دعوت ہے. کوئی ہمارا بھائی یہ قبروں پہ جا کر کے فریادیں کر رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، اس کو دین کی طرف بلانا کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ یہ دعوت نہیں ہے؟ ایک مسلمان اگر ظالم کافر اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے تو ہم کو تکلیف ہوتی ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ کافر کے ظلم سے اس کو نجات دیں، اس کے لیے محنت کرتے ہیں. نہیں کچھ کر پاتے تو روتے ہیں اس کے لیے. ہمارے فلسطین کے بھائی مظلوم ہیں، ان کے اوپر ہو رہا ظلم دیکھ کر کے ہماری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. کوئی کافر اگر مسلمان پر ظلم کر رہا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں نا کہ ہمارے مسلمان بھائی کو اس کے ظلم سے نجات ملے. پر یہ جو ایک مسلمان ہے جو درگاہ پہ جا کر کے فریادیں کر رہا ہے، قبروں پہ جا کر کے دعائیں مانگ رہا ہے، یہ اپنی ذات پر ظلم کر رہا ہے، اور یہ ظلم زیادہ بڑا ظلم ہے. اسرائیل جو فلسطینیوں پہ ظلم کر رہا ہے اس ظلم سے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو موت کے ساتھ نجات مل جائے گی.
اس ظلم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کا اجر اور بلند کرے گا. پر یہ مسلمان جو قبروں پہ درگاہوں پہ جا کر کے غیر اللہ سے فریادیں کر کے اپنی ذات پر ظلم کر رہا ہے، یہ تو جہنم میں چلا جائے گا مرنے کے بعد. اس کو جہنم سے بچانا ہماری ذمہ داری ہے نا. پہنچے اس تک کے، اس کو توحید کی دعوت دیں، اس کو شرک سے روکیں، قبر پرستی سے روکیں. اس سے بڑا اس کے ساتھ کوئی احسان نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے دعوت دنیا کا سب سے بڑا سوشل ورک ہے. سب سے بڑا سوشل ورک کیا ہے؟ دعوت. بھائی اگر کمبل بانٹنا، کتابیں بانٹنا، کاپیاں بانٹنا، پانی بانٹنا، راشن بانٹنا یہ سوشل ورک ہے تو ہدایت بانٹنا کتنا بڑا سوشل ورک ہے. ہاں، ہدایت سے زیادہ کوئی قیمتی چیز ہو سکتی ہے؟ ایک بندے کو ٹھنڈی میں سردی نہ لگے تو ہم اس کو کمبل دے کے سوچتے ہیں ہم نے بڑا سوشل ورک کا کام کیا. اس تک ہدایت پہنچائے تاکہ وہ جہنم کی آگ سے بچ سکے. سردی کے موسم میں ٹھنڈک سے بچانے سے زیادہ ضروری کام ہے کہ اس کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ بڑا سوشل ورک ہے. باقی دوسرا سوشل ورک اس کی اپنی جگہ اہمیت ہے. اسلام میں سوشل ورک کوئی کم چیز نہیں ہے. پوری زکوٰۃ اصل میں سوشل ورک ہی ہے. زکوٰۃ کا جو حکم ہے وہ پورا سوشل ورک ہے. لیکن سوشل ورک کو بھی دعوت کی بنیاد بنانا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا. ایک آخری آیت لے کر کے میں بات ختم کرتا ہوں اپنی. آج تھوڑا سا آخری دن تھا تو تھوڑا زیادہ ہو گیا. ایک بڑی اہم آیت ہے، آیت نمبر 90 سورۃ المائدہ کی. یا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک شراب، والمیسر اسی طرح سے جوا، والانصاب والازلام اسی طرح سے جو پاسے کے تیر ہوتے ہیں. پہلے زمانے میں تھال اور فال نکالنے کے لیے کچھ تیر ہوتے تھے جس کے ذریعے سے جو جوتشیوں کی طرح قسمت کے فال نکالے جاتے تھے. اللہ نے فرمایا رجسن، یہ گندگی ہے، من عمل الشیطان، اور شیطان کا عمل ہے. پہلے یہ آیت ہے جس میں فائنلی مسلمانوں کے لیے شراب حرام کر دی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شروع میں آئے تو شراب مدینہ میں بہت عام تھی، مکہ میں بہت عام تھی، پورے عرب میں بہت عام تھی. حتیٰ کہ صحابہ میں 2-4 صحابی کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ شراب نہیں پیتے تھے. حضرت ابوبکر کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ زمانے جاہلیت میں بھی شراب نہیں پیتے تھے. حضرت عمر کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ زمانے جاہلیت میں بھی شراب نہیں پیتے تھے. ورنہ نارملی شراب عربوں میں بہت عام تھی. پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فوراً آتے ہی، دین کے آتے ہی شراب کو حرام نہیں کیا. پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ اس میں کچھ فائدہ ہے، جوئے میں شراب میں تھوڑا بہت فائدہ ہے، لیکن اس کا گناہ اس کے فائدے سے بڑا ہے. پھر اس کے بعد حکم دیا کہ جب نماز پڑھنا ہو تو نشے کی حالت میں نماز پڑھنے مت آؤ. تو دن میں ویسے شراب حرام ہو گئی کیونکہ پورا 5 وقت کی نمازیں پڑھنی. آخر میں اس آیت کو نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے شراب کو بھی حرام کر دیا. خمر کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ چیز جو انسان کی عقل کو ڈھانپ لے، اور جوئے کو بھی حرام کر دیا. بہت بڑا ہمارے زمانے کا ایک فتنہ ہے نا کہ پہلے زمانے میں خاص طور پہ ہمارے بچپن میں ہم دیکھتے تھے جوئے کو معاشرے میں گندا سمجھا جاتا تھا اور بہت برے قسم کے لوگ ہوتے تھے جو جوا کھیلتے تھے. پر ٹیکنالوجی کی وسعت نے کیا کیا ہے، ہر چیز ہمارے کنٹرول میں اور ہمارے اختیار میں دے دی ہے. اب جوا بھی جو ہے وہ 1 کلک اوے ہو گیا ہے، اور بہت بڑی مسلمانوں کی تعداد جوے کی اس برائی میں ملوث ہے. 3 پتی ہے، تو الگ الگ جو فینٹیسی کرکٹ کے ایپس ہیں. جوا مسلمان علاقوں میں الگ الگ طرح کے جوے موبائل پر کھیلے جا رہے ہیں کیونکہ موبائل ہر کسی کے ہاتھ میں. پہلے ہوتا تھا کہ جوے کی مخصوص اڈے ہوتے تھے، ان کو گندا سمجھا جاتا تھا، برے لوگ وہاں پر جاتے تھے. شراب اور جوا ایک ایسی چیز ہے جو عام طور پہ ایک ساتھ ہوتے ہیں، ہے نا. جوے اور شراب کا کنیکشن بہت گہرا ہے. اس لیے ہندوستان میں آپ دیکھیں گوا جو ہے وہ شراب کا بھی ہب ہے اور جوے کا بھی ہب ہے. دنیا میں آپ دیکھیں امریکہ میں لاس ویگاس، وہ اپنی شراب اور عیش پرستی اور زنا کے لیے بھی جانا جاتا ہے اور جوے کے لیے بھی جانا جاتا ہے. تو جوے اور شراب کا کنیکشن بہت اہم ہے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے دونوں کی حرمت ایک ساتھ نازل کی. لیکن یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں اس کو حلال کر لیا گیا ہے اور بہت بڑی تعداد میں مسلمان اس میں ملوث ہیں. اللہ فرما رہے ہیں یہ رجس ہے، من عمل الشیطان، شیطان کا عمل ہے، فاجتنبوہ، اس سے بچو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. 4 چیزیں بتا دی. گندگی ہے، شیطان کا عمل ہے، اس سے بچو، اور اس سے بچ کر کے تم کامیاب ہو سکتے ہو. تو یہ ایک موضوع ہے. جوئے کا وقت ختم ہو انشاءاللہ، اگلا کبھی موقع ملا تو جوئے پر ایک خصوصی خطاب میں رکھوں گا. ہمارے نوجوانوں میں سے بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو جوئے کی برائی میں ملوث ہے. میں نے بس اشارہ کرنا ہے، آج کے درس میں کافی سمجھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کی دینی، عقیدے کی، اخلاق کی گندگیوں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ جو باتیں میں نے یہاں درس میں کہی ہیں میرے لیے بھی اس کو آخرت میں نجات کا سبب بنائے. آپ لوگوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی اور اس کو اپنے
ایمان اور عقیدے کا حصہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کی برکتوں سے ہم کو خوب خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق دے، رمضان کے ان مہینوں میں خوب خوب محنت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور اس رمضان کو ہمارے لیے زندگی میں تبدیلی لانے والا رمضان بنائے، ایک پائیدار دینداری اور تقوی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمارے دلوں میں پیدا کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔